من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلث ما ترک وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فریضۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما۔ سورہ آل عمران سورۃ النساء مدینہ منورہ کے اندر نازل ہونے والی اس مبارک سورت کی آیت نمبر 11 کی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی، اور اس مبارک سورت کی ابتدائی جو 10 آیاتیں ہیں ان 10 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے حقوق کو بیان کیا، ان کے فضائل کو بھی بیان کیا، ان کے مسائل کو بھی بیان کیا، اور اس کے ضمن میں درمیان میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت مبارکہ کے اندر زمانہ جاہلیت کے اندر ایک بری رسم جو چل رہی تھی اس کا رد فرمایا کہ جاہلیت کے زمانے کے اندر اگر کوئی بندہ مر جاتا تھا، مال چھوڑتا تھا، تو جو بندہ مال چھوڑ کر مرا ہے اس کا والی وارث مردوں کو قرار دیا جاتا تھا، عورتوں کو حصہ نہیں دیا جاتا تھا۔ اور جاہلیت کے زمانے میں لوگوں کا ذہن بنا ہوا تھا کہ وراثت کا مال اسے ملے گا جو میدان کے اندر لڑ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ذہنیت کی تردید فرمائی اور دین اسلام کا قانون بیان کیا کہ مرنے والا جو مال چھوڑ کر مرتا ہے اس میں مرد کا بھی حصہ ہے اور اس میں عورت کا بھی حصہ ہے، اور پھر ضمناً یہ بھی فرما دیا کہ مردوں کے حصے بھی مقرر ہیں اور عورتوں کے حصے بھی مقرر ہیں۔ اس بات کو بیان کرنے کے بعد درمیان میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور مسئلہ بیان کیا، اگر کسی کا انتقال ہو جائے اور وہ مال چھوڑ کر مرے تو مال وراثت کی جو تقسیم کا معاملہ ہے، تقسیم کے موقع پر کچھ وہ لوگ بھی آئیں گے کہ جن کا حصہ بنتا نہیں ہے، تقسیم کے موقع پر محلے کے غریب فقیر مسکین لوگ بھی آئیں گے جن کا حصہ بنتا نہیں ہے۔ اس موقع پر ان لوگوں کے ساتھ کیا معاملات کرنے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو سابقہ آیات کے اندر بیان فرمایا کہ جو بندہ تمہارے پاس مال وراثت میں سے حصہ مانگنے کے لیے آتا ہے اس کو جھڑکنا نہیں ہے، اس کو دھتکارنا نہیں ہے، بلکہ اس کو مسئلہ سمجھانا ہے کہ یہ مال مشترک ہے اور مال مشترک میں سب لوگوں کی اجازت کے بغیر ہم آپ کو دے نہیں سکتے۔ اس انداز سے اس کو بات سمجھائی جائے تاکہ جب وہ بندہ وہاں سے خالی ہاتھ لوٹے اس کے دل اور دماغ کے اندر وجہ معلوم ہو کہ مجھے حصہ کیوں نہیں دیا گیا۔ اس کے ضمن کے اندر مال وراثت کی تقسیم کے موقع پر جو لوگ پیچھے موجود ہیں ان کو بھی سمجھایا گیا۔ آج وہ بندہ مرا ہے مال چھوڑ کر، کل تم بھی مرو گے مال چھوڑ کر۔ آج وہ جو بندہ مرا ہے اولاد چھوڑ کر، جن کی اولاد یتیم ہو گئی ہے، کل تم بھی مرو گے اولاد چھوڑ کر اور تمہاری اولاد بھی یتیم ہوگی۔ تو اگر تم مر جاؤ اپنے بچوں کے بارے میں جیسے تم فکر مند ہو تو بحیثیت والی وارث کے تمہاری ذمہ داری بنتی ہے اگلے کسی بندے کے بچے کے بارے میں بھی تمہارا وہی جذبہ ہونا چاہیے۔ اور ضمناً یہ بھی فرمایا گیا کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں ناحق طریقے سے ظلماً کھاتے ہیں، وہ مال نہیں ہوتا بلکہ وہ جہنم کے انگارے ہوتے ہیں جو اپنے پیٹوں کے اندر وہ داخل کر رہے ہوتے ہیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت والے دن کچھ لوگ ہوں گے کہ جن کے منہ کے اندر سے جہنم کے انگارے نکل رہے ہوں گے۔ حضرات صحابہ کرام نے پوچھا سرکار وہ کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، کہ وہ لوگ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں ناحق طریقے سے زیادتی کے ساتھ،
تو وہ مال مال نہیں ہوتا، وہ جہنم کے انگارے ہوتے ہیں۔ ان باتوں کو ماقبل میں بیان کرنے کے بعد اب جو آیت نمبر 11 کی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، ایک مشکل مسئلہ ہے، اور مشکل مسئلہ اس بنیاد پر ہے عام طور پر ہمارے معاشرے میں اس کی جانب توجہ نہیں دی جاتی۔ یہ بات بنیادی طور پر ہم میں سے ہر بندے کو اپنے دماغ میں رکھنی چاہیے۔ فقط کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول، سارے توجہ سے میری بات سنیے گا، ٹھیک ہے؟ دائیں بائیں نہ دیکھیں، مجھے دیکھیں، ٹھیک ہے؟ مشکل مسئلہ ہے، گڑبڑ نہ ہو جائے، مشکل مسئلہ ہے، گڑبڑ نہ ہو، سارے توجہ کے ساتھ امید کروں گا انشاءاللہ سونے والے جھاگ جائیں، دائیں بائیں دیکھنے والے مجھے دیکھیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ارے مشکل مسئلہ ہے لیکن کوشش کروں گا انشاءاللہ سمجھانے کی۔ دائیں بائیں اوپر نیچے نہ دیکھیں، صرف سامنے دیکھیں۔ آ رہی سمجھ میں؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے لازم ہے کہ جس کے اندر وہ حلال حرام جائز ناجائز ان تمام کے تمام معاملات کا اس کو علم ہو، ٹھیک ہے؟ تو جائز ناجائز کے معاملات یا حلال اور حرام کے معاملات میں جب بات آتی ہے تو میں اور آپ فقط نماز کے بارے میں سوچتے ہیں کہ نماز کیا ہے، اس کے کتنے فرائض ہیں، کتنی اس کی رکعتیں ہیں، یہ بھی سیکھنا چاہیے۔ لیکن جہاں پر نماز کے معاملات ہیں اللہ کا حکم ہے، وہیں پر وراثت کے معاملات بھی یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ جہاں پر معاملات نماز کے ہیں اس کو سیکھنا ہے، زکوٰۃ کو سیکھنا ہے، روزے کو سیکھنا ہے، تو وہیں پر وراثت والے معاملات کو بھی سیکھنا ہے۔ اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے حکماً ارشاد فرمایا۔ اتنی بات واضح جناب؟ اگلی بات سمجھیے، کوئی بھی بندہ مرتا ہے، کوئی بھی بندہ مرتا ہے، وہ مال چھوڑ کر مرے گا، بھلے وہ 1 روپیہ چھوڑتا ہے 1 کروڑ روپیہ چھوڑتا ہے، وہ جو مال چھوڑ کر مرتا ہے تو مرنے کے بعد شریعت کا حکم اس بندے کے مال کی جانب متوجہ ہو جاتا ہے۔ بندے کے مرنے کے بعد اس کے مال متروکہ میں بھلے اس کا پلاٹ ہے، بھلے اس کے پاس نقدی ہے، سونا ہے، چاندی ہے، زیورات ہے، کچھ بھی ہے، منقولہ جائیداد ہے یا غیر منقولہ جائیداد ہے، جو کچھ بھی ہے اس کی طرف شریعت کا حکم متوجہ ہو جاتا ہے۔ شریعت کا سب سے پہلا حکم مرنے والے کے مال کی جانب جو متوجہ ہوتا ہے، شریعت یہ کہتی ہے اس مردے کو نہلانا ہے، اس مردے کو کفنانا ہے، اس مردے کو دفنانا ہے۔ نہلانے کے لیے، کفنانے کے لیے، دفنانے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے۔ ظاہر ہے کہ کفن آئے گا، کپڑا لگے گا، نہلانے کا معاملہ ہے۔ اگر کوئی بندہ نہلانے والا نہ ہو جو اللہ کی رضا کے لیے نہلائے تو لازماً نہلانا تو ہے، تو نہلانے والا اگر اجرت پر ملتا ہے، کرائے پر ملتا ہے، کوئی بندہ کہتا ہے میں تمہارا مردہ نہلاؤں گا لیکن اس کے لیے تمہیں اجرت دینی پڑے گی، تو اجرت دے کر بھی نہلانا پڑے گا۔ پھر قبر کی کھدائی ہے، قبر کے اندر جو بلاک لگانے ہیں، قبر کو پیک کرنا ہے، جو قبر کے اوپر جو سلپ وغیرہ لگتی ہیں، ان تمام چیزوں کے لیے پیسہ چاہیے۔ سوال یہ ہے یہ پیسہ کون دے گا؟ تو شریعت کہتی ہے کہ وہ جو مرنے والا مرا ہے، جو مال چھوڑ کر مرا ہے، سب سے پہلے اس مردے کا حق بنتا ہے اس کے مال میں سے لے کر اس کے کفن کا انتظام کیا جائے۔ جب کفن کی بات آتی ہے تو کفن کے اندر سنت کپڑے 3 ہوتے ہیں، کفن کے اندر سنت کپڑے 3 ہوتے ہیں۔ مرنے والے کے مال میں سے کفن کی مد میں جو پیسہ اٹھایا جائے گا اس میں ایک لفافہ آئے گا، لفافہ سمجھتے ہیں، جو سب سے بڑی چادر ہوتی ہے جو بالکل نیچے رکھی جاتی ہے، اس کے ذریعے سے اس کو آخر میں پیک کیا جاتا ہے۔ یہ اٹھا سکتے ہیں، اس کے لیے پیسہ لے سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر قمیض آتی ہے، قمیض جس کا آگے سے گریبان کٹا ہوا ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پر ازار آتا ہے جو یہاں سے لے کر نیچے پاؤں تک ہوتا ہے۔ یہ 3 کپڑے سنت کفن ہیں۔ ان 3 کپڑوں کی مقدار کے لیے جس پیسے کی ضرورت ہوگی وہ مرنے والے کے مال میں سے اٹھایا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو مصلی بنایا جاتا ہے اس کے لیے پیسہ اٹھانا جائز نہیں۔ اس کے علاوہ جو مصلی وغیرہ بنایا جاتا ہے اس کے لیے پیسہ اٹھانا جائز نہیں۔ کفن کی تکمیل کے اندر کافور کے لیے پیسہ اٹھا سکتے ہیں، خوشبو وغیرہ جو لگانی ہوتی ہے اس کے لیے پیسہ اٹھا سکتے ہیں۔ میت کی ڈولی کے اوپر ڈالی جانے والی جو چادر ہوتی ہے اس کے لیے پیسہ نہیں اٹھا سکتے۔ یہ کفن کی مد میں
اتنا پیسہ ہم اٹھا سکتے ہیں۔ پھر آ گیا معاملہ غسل والا، پھر آ گیا معاملہ قبر کی کھدائی والا۔ ان تمام معاملات کے لیے اگر پیسوں کی ضرورت پڑے تو مرنے والے کے مال میں سے سب سے پہلے یہ پیسہ اٹھا کر ان معاملات پر اس کو خرچ کیا جائے گا۔ حدیث مبارکہ کے اندر ان باتوں کی فضیلت بھی بیان کی گئی کہ فرمایا کہ جو بندہ کسی مردے کو مفت میں غسل دیتا ہے، حسین بھائی جو بندہ کسی مردے کو مفت میں غسل دیتا ہے، یعنی وہ پیسے نہیں لیتا، اور غسل کے دوران اس مردے کے جسم پر ظاہر ہونے والے عیوب کسی سے بیان نہیں کرتا، ایک مردے کو غسل دینے پر اللہ اس کے 40 کبیرہ گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ آ رہی سمجھ شریفہ میں؟ ایک مردے کو غسل دینے پر بشرطے کہ پیسہ نہ لیا جائے، بشرطے کہ اس کے جسم کے اندر ظاہر ہونے والے عیوب کو بیان نہ کیا جائے، ایک مردہ نہلانے پر 40 کبیرہ گناہوں کو اللہ کی ذات معاف فرماتی ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو بندہ بغیر اجرت کے، بغیر پیسے لیے کسی مسلمان کے لیے قبر کھودتا ہے، اس کو اتنا ثواب ملتا ہے جیسے اس نے اس مرنے والے کے لیے مکان تعمیر کیا اور ساری زندگی کے لیے اس کے نام پر کر دیا۔ تو جتنا ثواب اس صورت میں ملے گا اتنا ہی ثواب اس صورت میں ملے گا جب انسان مفت کے اندر کسی کی قبر کھودتا ہے۔ یہ فضائل بیان ہوئے۔ تو میت کے مال میں سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ اس کے کفن کا، دفن کا، غسل کا، قبر کی کھدائی وغیرہ کے تمام معاملات کے لیے پیسہ لینا ہے۔ پیسہ لے لیا گیا، پیسہ لے لینے کے بعد دوسرے نمبر پر جو میت کا مال ہے، بھلے وہ 1 روپیہ ہے یا 1 کروڑ روپیہ ہے، بھلے وہ 1 روپیہ ہے 1 کروڑ روپیہ ہے، اس 1 روپے یا 1 کروڑ روپے میں سے اس میت کے اوپر جو قرض ہے، اس میت کے اوپر کیا ہے، جو میت کے اوپر قرض ہے، بھلے وہ 1 روپے کا ہے، بھلے وہ 1 کروڑ روپے کا ہے، اس کے مال میں سے دوسرے نمبر پر کیا کرنا ہے؟ میت کا قرض اتارنا ہے۔ وہ قرض بھلے چھوٹا ہو، قرض بھلے بڑا ہو، اپنوں کا ہو، غیروں کا ہو، کسی کا بھی قرض ہو، اس قرض کو ادا کرنا ہے۔ اگر بیوی کا مہر نہیں دیا، اگر بیوی کا مہر نہیں دیا، اس مہر کو بھی اس قرض کے اندر شمار کر کے مرنے والے کے مال میں سے وہ پیسہ لیا جائے گا۔ اگر اس نے بل وغیرہ پے نہیں کیے، اگر اس نے بل وغیرہ پے نہیں کیے، کسی کا لین دین کے معاملات ہیں، قرض کی رقم کو اس کے مال میں سے نکالا جائے گا، قرض کی رقم کو اس کے مال میں سے نکالا جائے گا۔ اسی بنیاد پر شریعت نے حکم دیا کہ لین دین کے جب معاملات ہوں لکھت پڑھت کر لی جائے، 2 بندوں کو گواہ بنا لیا جائے، میں نے کس سے کتنا لینا ہے، میں نے کس کو کتنا دینا ہے۔ جب ان چیزوں کا ریکارڈ موجود ہوگا تو مرنے کے بعد مال اٹھانے میں آسانی ہوگی۔ اگر ریکارڈ موجود نہیں ہے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ہر بندہ اس مال کو لینے کے لیے لپکے گا اور قرض اس کی گردن کے اوپر موجود رہے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے لیے آگے جاتے تھے تو پہلا سوال کرتے تھے، ہاں بھائی میت پر کسی کا قرضہ تو نہیں ہے؟ اگر قرضہ ہوتا تھا پیغمبر نماز جنازہ نہیں پڑھایا کرتے تھے۔ ایک موقع پر ایسا ہی ہوا کہ صحابی رسول کی گردن پر صرف 2 درہم کا قرضہ تھا، پیغمبر نے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا تھا۔ مجمع میں سے ایک صحابی نے ذمہ داری اٹھائی، سرکار آپ جنازہ پڑھا دیں، ان کا قرضہ میں ادا کر دوں گا۔ تو شریعت کا جو دوسرا حکم ہے وہ مال کے اندر میت کی مال میں سے اس کے قرضے کی رقم کو نکالنا ہے۔ قرضے کی رقم کو نکالنے کے بعد اب شریعت کہتی ہے تیسرا جو حکم شریعت کا اس کے مال کے متعلق آئے گا، اس کی وصیت کو دیکھا جائے گا۔ اس کی وصیت کو، اب 100 روپیہ ہے مثال کے طور پر کل سرمایہ، تو شریعت بندے کو کہتی ہے آپ اپنے کل مال میں سے 1/3 100 روپے کا 33 روپے یہ شریعت نے حد بندی کر دی کہ 33 روپے کی مقدار میں اگر آپ کسی کے حق میں وصیت کرنا چاہیں، ہمارے محلے کا امام صاحب بڑا غریب ہے، 33 روپے اس کو دے دینا، یا مسجد بنا دینا، کنواں کھدوا دینا، آپ کسی بیوہ کو دے دینا، کسی مسکین کو دے دینا۔ 100 روپے میں سے 33 روپے کے اندر اس کی وصیت کو نافذ کیا جائے گا۔
لیکن شرط یہ ہے جس بندے کے بارے میں وہ وصیت کر رہا ہے شریعت نے اس بندے کے مال میں، مرنے والے کے مال میں اس بندے کا حصہ نہ رکھا ہو۔ اگر شریعت نے حصہ لگایا، مثلا وہ کہتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری ماں کو 10 لاکھ روپے دے دینا، تو ماں کا تو حصہ متعین ہے، میرے باپ کو دے دینا، میری بیگم کو دے دینا، میرے بچوں کو دے دینا، ہاں ان کے تو حصے متعین ہے۔ جن کا حصہ لگا ہوا ہے اس کے لیے وصیت نہیں کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ پہلے نمبر پر کفن دفن مال میں سے نکالا جائے گا، نمبر 2 قرض کے پیسے نکالے جائیں گے، نمبر 3 وصیت کا معاملہ حل کیا جائے گا۔ اس کے بعد جو مال باقی بچے گا اس مال کو کس طرح تقسیم کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے آگے اس بات کو بیان فرمایا۔ اتنی بات واضح ہوگی جی۔ ایک اور موٹی سی بات بھائی عبد الرحمن، آپ جیسے پڑھے لکھوں کی توجہ ہوگی تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ باقی جو میری طرح انگوٹھا چھاپ ہیں یا بیچارے آج آئے ہیں کہ 27 وہ اپنا آج معراج کی رات ہے، شاید معراج کی باتیں ہوں گی، تو وہ بیچارے کمزور ہیں، ان سے گلا بھی کوئی نہیں ہے۔ آ رہی سمجھ میں؟ اگلی بات سنیے جی، مال میں سے وراثت ملتی ہے، مال میں سے وراثت ملتی ہے، سارے میرے ساتھ بولو تاکہ جاگ جاؤ۔ مال میں سے وراثت ملتی ہے، اولاد کو بھی ملتی ہے، ماں باپ کو بھی ملتی ہے، بہن بھائیوں کا حصہ بھی بنتا ہے اور بیویوں کا حصہ بھی بنتا ہے۔ مال میں سے وراثت ملتی ہے، سب کو ملے گی، خون کے رشتہ داروں کو، لیکن 5 وجوہات ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے خون کا رشتہ ہونے کے باوجود، نکاح کا رشتہ ہونے کے باوجود وراثت نہیں ملے گی۔ 5 چیزیں ایسی ہیں، خون کا رشتہ ہے، ہاں نکاح کا رشتہ ہے، کوئی بھی رشتہ ہے، وراثت نہیں ملے گی۔ نمبر 1، مرنے والا اور اس کا جو وارث ہے ان دونوں کے درمیان دین کا اختلاف ہو۔ مرنے والا مسلمان ہے اور اس کا بیٹا کافر ہے، ہاں مرنے والا مسلمان ہے، بیٹا کون ہے؟ کافر ہے۔ باپ کافر ہے، بیٹا مسلمان ہے، باوجود ہے کہ باپ بیٹا نسب کے اعتبار سے یہ خون کا رشتہ، لیکن اس کفر کی وجہ سے، دین کے اختلاف کی وجہ سے یہ دونوں ایک دوسرے کے والی وارث نہیں ہیں، لہذا وراثت میں ایک دوسرے کا حصہ ان کو نہیں ملے گا۔ اتنی بات سمجھا گئی؟ نمبر 1، خون کا رشتہ ہے پر مال وراثت میں حصہ نہیں ملے گا، کیوں؟ دین دونوں کا الگ الگ ہے۔ نمبر 2، اختلاف دارین، ایک ہوتا ہے دار الاسلام، ایک ہوتا ہے دار الاسلام، سارے بولو، ایک ہوتا ہے دار الاسلام اور ایک ہوتا ہے دار الحرب، ایک ہوتا ہے دار الاسلام، ایک ہوتا ہے دار الحرب۔ دار الاسلام اس کو کہتے ہیں اول تا آخر من و عن، جہاں پر اسلامی قوانین نافذ ہوں، ابتدا سے لے کر انتہا تک جس ملک کے اندر اسلامی قوانین نافذ ہوں اس کو کہتے ہیں دار الاسلام۔ کیا کہتے ہیں؟ دار الاسلام۔ جس ملک کے اندر مسلمانوں کو اپنی عبادت کرنے کے لیے آزادی نہ ہو، جس ملک کے اندر مسلمانوں کو اپنی عبادات کی ادائیگی کے لیے اجازت نہ ہو، اس ملک کو کہا جاتا ہے دار الحرب۔ اس ملک کو کیا کہتے ہیں؟ دار الحرب۔ اگر اس زاویے سے دیکھا جائے، آج پوری دنیا کے اندر واحد غالباً روس ہے یا چائنا کے کچھ علاقے ہیں کہ جن میں مسلمانوں پر عبادات کے اعتبار سے پابندی ہے، باقی پوری دنیا کے اندر کہیں پر بھی دار الحرب موجود نہیں اور دار الاسلام بھی موجود نہیں۔ اگرچہ پاکستان کے اندر ہم رہتے ہیں لیکن نفاذ شریعت کا جہاں تک معاملہ ہے اول تا آخر وہ قوانین موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر دار الاسلام اور دار الحرب کا معاملہ ہو کہ مطلب باپ ہو دار الاسلام کے اندر اور بیٹا ہو دار الحرب کے اندر، باپ مر جائے تو وہ وارث نہیں ہوگا، وہ مر جائے تو باپ بھی وارث نہیں ہوگا۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ 2 باتیں ہو گئی۔ کتنی باتیں ہوں گی؟ نمبر 3، باپ اور بیٹا اور بھائی، ماں باپ، یہ سارے آپس میں جو رشتے ہیں یہ وراثت والے ہیں کہ نہیں ہیں؟ لیکن باپ نے بیٹے کو قتل کر دیا، بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا، ہاں اور اپنا پوتوں کو دادا نے قتل کر دیا، اب یہ قاتل بن گئے، ٹھیک ہے۔ ویسے اگر یہ قاتل نہ ہوتے یہ وارث ہوتے،
لیکن اگر کسی نے اپنے کسی قریبی کو قتل کر دیا تو جس کو قتل کیا اس کا جو مال چھوٹے گا وہ قاتل کو نہیں ملے گا، قاتل کو نہیں ملے گا۔ عام طور پر قتل و قتال کیوں ہوتا ہے؟ بھائی بھائی کو قتل کرتا ہے کہ مال مجھے مل جائے۔ شریعت کیا کہتی ہے کہ قاتل آدمی جو ہوگا وہ وراثت سے محروم ہوگا، وراثت سے کیا ہوگا؟ محروم ہوگا۔ یہ شریعت بیان کرتی ہے، باقی قانون کا مجھے نہیں پتہ۔ 3 باتیں ہو گئی۔ نمبر 4، یہ ہمارے زمانے میں نہیں ہے۔ نمبر 4، غلام والا معاملہ۔ پہلے زمانے میں غلام ہوتے تھے، اگر غلام ہے اور غلام مر گیا، غلام کا رشتہ دار کوئی نہیں ہے، تو جس کا غلام ہے، جس کے ماتحت تھا یہ غلام، مرنے کے بعد اگر اس غلام کے پاس کچھ نقدی وغیرہ کچھ مال وغیرہ ہے، اس کا جو مالک ہے، اس کا جو آقا ہے، اس کو جا کر اپنا ملے گا کیا چیز؟ اپنا وراثت کا مال اس کو ملے گا، وراثت کا مال اس کو ملے گا۔ اگر اس کا کوئی رشتہ دار وغیرہ ہے ہی نہیں ہے تو وہ تو سارے کے سارے کیا ہو جائیں گے؟ یا ہوں لیکن معلوم نہ ہو تو وہ بھی محروم ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہمارے زمانے میں نہیں ہے، اس پر زیادہ دماغ نہ لڑائیں۔ نمبر 5، نبی کی اولاد کا ہونا۔ نبی بھی انسان ہوتے ہیں نا؟ بولو، نبی انسان ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ اللہ کرے میں آپ کو بات سمجھا پاؤں، اللہ کرے میں آپ کو بات سمجھا پاؤں۔ نبی بھی ہوتے ہیں نا، نبی کی اولاد بھی ہوتی ہے، نبی کے پاس مال بھی ہوتا ہے، ہاں، اور نبی کے پاس مال بھی ہوتا ہے، عام انسانوں کی طرح نبی کا انتقال بھی ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہمارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جو مال تھا نا، ہمارے پیغمبر کو مکمل اختیار تھا، جس مال میں سے اپنے لیے رکھنا چاہیں پیغمبر اٹھا کر رکھ سکتے تھے۔ جس مال کو پیغمبر نے اپنے لیے رکھا اس کو مال فی کہا جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ مال فی۔ ٹھیک ہے، جس مال کو پیغمبر نے مجاہدین کے درمیان تقسیم کیا اس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مال غنیمت۔ اس مال غنیمت کے ڈھیر میں سے پیغمبر جو اپنے لیے اٹھا لیں اس کو مال فی کہا جاتا ہے، اور جو پیغمبر تقسیم کر دیں اس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 ازواج مطہرات تھی۔ کتنی تھی؟ 11 ازواج مطہرات۔ پیغمبر کی عادت مبارکہ یہ ہوتی تھی کہ پیغمبر سال بھر کا نفقہ اپنی بیگمات کو پہلے سے دے دیا کرتے تھے۔ یہ جو نفقہ سرکار دیتے تھے، یہ جو خرچہ دیتے تھے، اس مال میں سے دیتے تھے جو پیغمبر کا ذاتی حق ہوتا تھا۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے ساری زندگی اسی اپنے مال میں سے اپنی بیگمات کو خرچہ دیا، جو بچ گیا رشتہ داروں کو دیا، جو بچ گیا مسلمانوں کو دیا، جو بچ گیا آنے والے وفود کے اکرام پر خرچ کیا، جو بچ گیا مسلمانوں کے بیت المال کے لیے ساز و سامان کی ضرورت ہوئی تو پیغمبر نے وہاں پر بھی اپنا پیسہ خرچ کیا۔ اب ہو گیا اللہ کے نبی کا انتقال۔ اللہ کے نبی کا انتقال ہوا تو پیغمبر کی زندگی میں پیغمبر کی 2 بیگمات کا انتقال ہو چکا تھا۔ ایک تھی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ، اور دوسری تھی سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان دونوں کا انتقال ہو گیا تو پیغمبر کی وفات پر پیغمبر کی بیویوں میں سے 9 بیویاں موجود تھیں، اور پیغمبر کی وفات پر پیغمبر کے انتقال کے بعد پیغمبر کی اولاد میں سے فقط ایک بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا موجود تھی، اور پیغمبر کی وفات پر پیغمبر کے چچاؤں میں سے فقط ایک چچا حضرت عباس زندہ تھے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پیغمبر کے انتقال کے بعد ان تمام لوگوں کو حصے ملتے، کیونکہ پیغمبر نے جو جائیداد چھوڑی تو والی وارث پیغمبر کے کون ہیں؟ یہی والی وارث ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ چنانچہ پیغمبر کی وفات کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ مقرر ہوئے، ازواج مطہرات کو مسئلہ ان کے ذہن میں نہیں تھا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے ذہن میں مسئلہ نہیں تھا۔ ازواج مطہرات اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گئیں اور جا کر کہا کہ یا امیر المؤمنین، ہمارے والد کا یا ہمارے شوہر کا انتقال ہوا، ہم ان کے شرعی وارث ہیں، لہذا پیغمبر نے جو کچھ چھوڑا شریعت کے مطابق
ان تمام جائیداد کے اندر ہمارے حصے دے دیے جائیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے منع نہیں کیا۔ ابو بکر صدیق نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن معشر الانبیاء، ہم یعنی جو نبیوں کی جماعتیں ہیں، ہم جو کچھ چھوڑتے ہیں اس کے اندر وراثت نہیں چلتی، ہم جو کچھ چھوڑ کر جائیں گے وہ سارا کا سارا صدقہ ہوگا، وہ سارا کا سارا کیا ہوگا؟ ازواج مطہرات کو اس فرمان رسول کا پتہ نہیں تھا، حضرت فاطمہ الزہرا کو اس فرمان رسول کا پتہ نہیں تھا، چنانچہ ابو بکر صدیق کی زبان سے یہ الفاظ سنیں تو پھر وہ اپنے مطالبے سے دستبردار ہو کر واپس چلی جاتی ہیں۔ حضرت عمر نے حضرت عباس سے جو پیغمبر کے چچا ہیں پوچھا کہ یہ جو اللہ کے نبی کا فرمان ابو بکر صدیق بیان کر رہے ہیں کون سا والا؟ ہم نبیوں کی جماعت، ہمارے مال میں وراثت نہیں ہوتی، ہم جو کچھ چھوڑیں گے وہ سارا کا سارا کیا ہوگا؟ وہ صدقہ ہوگا، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرت عباس نے کہا اللہم نعم، اللہ گواہ ہے پیغمبر نے یہ بات کہی تھی۔ حضرت علی سے حضرت عمر نے جا کر پوچھا لی یہ ابو بکر جو روایت بیان کر رہے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا ہے کہ ہم نبیوں کی جماعت جو کچھ چھوڑ کر جائیں گے وہ سارا کا سارا صدقہ ہوگا، انہوں نے کہا اللہ گواہ ہے کہ ابو بکر صدیق نے سچ کہا۔ چنانچہ بات ختم ہو گئی، نہ لینے والے آئے، دینے والے لینے والے دونوں راضی ہو گئے۔ چنانچہ آگے چل کر ابو بکر صدیق کا بھی انتقال ہو گیا، عمر فاروق کا بھی انتقال ہو گیا، عثمان غنی کا بھی انتقال ہو گیا، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی انتقال ہو گیا، اور وہ سارے کے سارے اس بات پر راضی رہے۔ لیکن موجودہ زمانے کے اندر کچھ بدبخت ہیں جو حضرات کے مخالف ہیں، انہوں نے پروپیگنڈا کیا، ہائے فاطمہ الزہرا ابو بکر صدیق کے پاس گئیں اپنا حق مانگنے کے لیے اور ان کو حق نہ دیا گیا۔ تو ہمارا ایک معصومانہ سا سوال ہے، آپ کی بات مان لیتے ہیں، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، آپ کی بات مانیں تو آپ کہتے ہیں کہ ابو بکر ظالم ہے، آپ کی بات مانیں آپ کہتے ہیں عمر ظالم ہے، آپ کی بات مانیں آپ کہتے ہیں عثمان ظالم ہے، انہوں نے ان لوگوں کا حق نہیں دیا۔ تو معصومانہ سا سوال ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت 5 سال رہا، کتنے سال رہا؟ 5 سال رہا۔ اگر حضرت علی اس بات کو سچ سمجھتے اپنے دور خلافت میں ان کو حق دلوا دیتے نا، حضرت علی نے نہیں دلوایا تو موٹا سا مطلب کیا ہوا؟ حضرت علی بھی جانتے تھے عمر کا، ابو بکر کا اور عثمان کا فیصلہ درست تھا۔ اتنی بات واضح ہو گئی۔ کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں سارے صحابہ ٹھیک نہیں ہیں، 5 تن پاک، کیا کہتے ہیں؟ ہندوستان کے اندر انہی کا ایک بندہ کھڑا ہو کر بیان کر رہا تھا، بڑے اس زمانے میں پڑھے لکھے لوگ تھے، کھڑے ہو کر بیان کرتے، اس نے کہا دیکھو بھائی زندگی کے اندر 5 حرف آتے ہیں، زا، نون، دال، گاف، یا، اور موت کے اندر 3 حرف آتے ہیں، میم، واو، تا۔ ٹھیک ہے، سب نے کہا بالکل آتے ہیں۔ اس نے کہا کہ اس سے پتہ کیا چلا کہ زندگی کے اندر 5 حرف ہیں، 5 حرف ہیں، تو گویا کہ 5 سے سب محبت کرتے ہیں، اور موت کے اندر 3 حرف ہیں اور موت سے ہر بندہ نفرت کرتا ہے۔ مجمع ہکا بکا رہ گیا۔ اس نے ثابت کیا کیا؟ 5 سے مراد پنجتن اور 3 سے مراد ابو بکر، عمر اور عثمان، ان سے سب لوگ نفرت کرتے ہیں۔ پیچھے ہمارا بھی بیٹھا ہوا تھا، ہمارے والے ہمیشہ ہوتے پیچھے ہی ہیں، پیچھے سے وار کرتے ہیں نا۔ ہمارے والے نے کھڑے ہو کر کہا اس ظالم کے اوپر اہل بیت کی توہین کا مقدمہ درج کیا جائے، اس نے اہل بیت کی توہین کی ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا کہ دیکھو ہم اردو بولنے والے ہیں، ہماری زبان پر کیا آتا ہے؟ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، موت برحق ہے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، موت برحق ہے۔ اس نے 5 تن پاک کو زندگی کے ساتھ تشبیہ دی ہے، اور زندگی کا بھروسہ کوئی بھی نہیں ہے۔ آ رہی سمجھ میں؟ اتنی بات واضح ہو گئی جناب والا۔ اگلی بات سنیے جی، اب اللہ تعالیٰ نے حصے جو بیان فرمائے ہیں ان کو سمجھ لیجئے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے۔ وصیت کا لفظ عام طور پر کب بولا جاتا ہے؟ جب انسان دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے۔ وصیت کا ترجمہ کیا ہے؟ پختہ بات، مضبوط بات، پختہ بات، مضبوط بات۔ یوصیکم اللہ
فی اولادکم، اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں تاکیدن یہ حکم دیتا ہے کیا، للذکر مثل حظ الانثیین، کہ مرنے والے کی اولاد میں اگر لڑکا اور لڑکیاں دونوں ہیں، اگر لڑکا اور لڑکیاں دونوں ہیں تو لڑکے کو ڈبل ملے گا، لڑکی کو سنگل ملے گا۔ پھر کسی کچھ چند لوگوں کے پیٹ میں درد اچھلا ہے، یہ دیکھو جی لڑکی ویسے ہی کمزور ہے، لڑکی کیا ہے ویسے ہی کمزور ہے، شریعت نے اس کو ویسے چار دیواری کے اندر بند کیا، اوپر سے بات آتی ہے حصہ دینے کی تو لڑکے ہٹے کٹے ان کو ڈبل، لڑکیوں کو سنگل۔ اللہ نے آیت کے آخر میں جواب دیا یہ حکم ہم نے دیا ہے، ہمیں پتہ ہے اس کے اندر کیا فائدہ ہے، اور اگر ڈیپلی جائیں تو فائدہ اللہ نے لڑکوں کا بھی سوچا ہے، لڑکیوں کا بھی سوچا ہے۔ لڑکے کو صرف یہاں پر ڈبل ملے گا، ٹھیک ہے، لڑکیوں کو یہاں سے ملے گا سنگل، لڑکیوں کی شادی ہو جائے گی تو خاوند کے ذمے اللہ نے کیا رکھ دیا، اس کا نان نفقہ تم نے اٹھانا ہے، خاوند مر گیا اس کی وراثت کے اندر سے بھی اس کو حصہ ملے گا، اور لڑکے کا خرچہ سسرال پر تو نہیں ہے، لڑکا جو بھی کرے گا خود ہی بھرے گا۔ اب ہمارے حضرات ہیں بعض جو بیویوں کی کمائی کھاتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، ہاں بعض ہیں جو گھر داماد بھی ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیسے ہوتے ہیں گھر داماد، ہاں عام طور پہ ہونا تو یہ چاہیے بھائی، دیکھو سنت رسول تو یہ بیٹیاں رخصت ہو کر جاتی ہیں، لیکن لیاری 63 ان کے اندر یا لڑکے بھی رخصت ہو کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ بے حیائی کی اعلیٰ درجے کی مثال ہے، اس کو عزت دار نہ سمجھے، نہیں الحمدللہ ہمارا اتنی محبت ہے کہ بس میں اپنی بیوی کی ماں کو اپنی ماں سمجھتا ہوں، تو سمجھنے کا شریعت نے اعتبار نہیں کیا۔ ہاں اگر آپ کسی عورت کو کہیں یہ میری بہن ہے تو بہن بن جائے گی، اگر آپ کسی بہن لڑکی کو کہیں یہ میری ماں ہے تو ماں بن جائے گی، نہیں بنے گی نا۔ سرکار کی چچی ہیں حضرت امیر معاویہ کی والدہ، ٹھیک ہے، پیغمبر علیہ السلام کے سامنے بیعت کرنے کے لیے جو خواتین آ رہی تھیں، درمیان میں پردہ لٹکا ہوا تھا تو یہ تو تائی تھی نا، ٹھیک ہے، اندر آنے لگی تو سرکار نے منع کہ نہیں پردہ ہے درمیان میں، آ رہی سمجھ میں، تو چچی ہیں لیکن پردہ ہے، تو جو ہے ہی کچھ نہیں ہے، خالی ماشاءاللہ سبزی والوں سے دودھ والوں سے جو گپ شپ ہوتی ہے وہ ساری فضولیات ہوتی ہیں۔ اتنی بات آ گئی جی، تو لڑکے کو ملے گا کیا ڈبل، لڑکی کو ملے گا سنگل، لڑکے کو ملے گا ڈبل، لڑکی کو ملے گا سنگل۔ اگر ایک لڑکا ہے مرنے والے کی وراثت کے اندر، خالی اگر مال کے اپنا اس کے ورثاء کے اندر اگر فقط ایک لڑکا ہے تو کل مال کا آدھا کریں گے، 100 روپیہ پیچھے چھوڑ کر مرا، 50 روپیہ لڑکے کو مل جائے گا۔ اگر کل مال چھوڑ کر مرا 100 روپیہ، ٹھیک ہے، تو 100 روپے میں سے لڑکا ہے ایک اور لڑکیاں ہیں دو، مثال کے طور پر لڑکا ہے ایک لڑکیاں ہیں دو، تو لڑکا ایک ہے لڑکیاں دو، تو ٹوٹل مال کے کر لیں گے 4 حصے، ٹوٹل مال کے کر لیں گے 4 حصے، تو 25 روپیہ ایک لڑکی کو، 25 روپیہ دوسری لڑکی کو، اور 50 روپیہ لڑکے کو مل جائے گا۔ اتنی بات ہے۔ اگر اولاد میں لڑکا کوئی نہیں ہے، اگر اولاد میں لڑکا کوئی نہیں ہے، لڑکی فقط ایک ہے، لڑکا کوئی بھی نہیں ہے اور لڑکی ایک ہے، اور کل مال چھوڑا ہے 100 روپیہ، تو 33 اور 33 60، یعنی کل مال کا 2/3 66 روپے جو ہیں وہ لڑکی کو مل جائیں گے، کل مال میں سے جو 66 روپے ہیں وہ لڑکی کو مل جائیں گے، اور باقی ماندہ 33 روپے جو ہیں وہ باقی ورثاء میں تقسیم ہوں گے، جب کہ مرنے والے کی نرینہ اولاد کوئی نہ ہو، ساری لڑکیاں ہی لڑکیاں ہوں۔ اگر مرنے والے کی صرف ایک بیٹی ہے، اگر مرنے والے کی صرف ایک بیٹی ہے، ایک بیٹی ہونے کی صورت میں کل مال یعنی 100 روپے کا 50 روپیہ اس بیٹی کو دے دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر مرنے والے کی اولاد، مرنے والے کے والدین موجود ہیں، اگر مرنے والے کے والدین بھی موجود ہیں اور اولاد بھی موجود ہے، مرنے والے کے والدین بھی زندہ ہیں اور اولاد بھی زندہ ہے، اس صورت میں اس کا جو کل مال ہے، کل مال کا 6واں حصہ ماں کو ملے گا، 6واں حصہ باپ کو بھی ملے گا۔ اگر اولاد ہے تو ماں باپ کو 6واں حصہ ملے گا۔ اگر کوئی ایسا بیٹا ہے کہ جس کی اولاد کوئی نہیں، یہ شادی نہیں ہوئی اور مال چھوڑ کر مرا ہے، تو کل مال کا 1/3 حصہ ماں کو مل جائے گا، اور 1/6 حصہ اپنا جو 2/3 ہے مطلب 66 روپے وہ باپ کو مل جائیں گے۔ مشکل مسائل ہے نا، اوپر سے گزر رہے ہیں نا، ہمیں بھی تو ہمت دو نا خدا، داد دو ہم بھی یاد کر کے آتے ہیں۔ ہاں پھر آپ پھٹے ہوئے نوٹ جمعے والے دن چندے میں ڈالتے ہو، بڑا کمال کرتے ہو، تو یہ محنت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے، آ رہی سمجھ شریفہ میں نہیں آئی؟ آ گئی؟
لڑکے کو سنگل ملے گا، لڑکی کو ڈبل ملے گا. لڑکا ایک ہی ہے سارا، آدھا مال اس کو مل جائے گا، آدھا باقی ورثاء کو ملے گا. اتنی بات واضح ہو گئی. مرنے والے کے اگر نیچے بھی کچھ نہ ہو، یا نیچے بیٹے اولاد وغیرہ ہو، اوپر کچھ بھی نہ ہو، یعنی نہ ماں ہو، نہ باپ ہو، نہ دادا ہو، نہ دادی ہو، کچھ بھی نہ ہو، اور دائیں بھائی بہن بھائی موجود ہوں، پھر ان کا حصہ الگ سے لگے گا. لیکن اگر مرنے والے کے ماں باپ زندہ ہیں اور بہن بھائی بھی زندہ ہیں تو بہن بھائیوں کو کچھ بھی نہیں ملے گا. بہن بھائیوں کو کچھ بھی نہیں ملے گا. یہ کچھ تفصیلات ہیں، باقی آپ حضرات کی طبیعتیں خراب ہو رہی ہیں. یوصیکم اللہ، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تاکیدی طور پر تمہاری اولاد کے بارے میں. کیا دیتا ہے؟ للذکر مثل حظ الانثیین، ہاں، کہ دیا جائے گا لڑکوں کو لڑکیوں کے مقابلے میں دگنا، لڑکوں کو لڑکیوں کے مقابلے میں دگنا. فَإِن كُنَّ نِسَاءً، مرنے والے کی لڑکیاں اگر فوق اثنتین، دو یا دو سے زیادہ ہوں، فَلَهُنَّ، ان کو دیا جائے گا کل مال کا ثلثا، دو تہائی. کتنا دیا جائے گا؟ دو تہائی، اگر لڑکا نہ ہو، اگر لڑکا نہ ہو. وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اگر مرنے والے کی اولاد میں سے لڑکی ہو اور صرف ایک ہو، فَلَهَا النِّصْفُ، اس کو دیا جائے گا کل مال کا آدھا، کل مال کا آدھا. وَلِأَبَوَيْهِ، مرنے والے کی اولاد بھی ہو اور والدین بھی ہوں، لِكُلِّ وَاحِدٍ، ماں اور باپ دونوں میں سے ہر ایک کو کل مال کا چھٹا حصہ ملے گا. کتنا ملے گا؟ تو 100 کا چھٹا کتنا بنتا ہے؟ پڑھے لکھے لوگوں، ہاں کیا کر رہا ہے؟ چھٹا کتنا بنتا ہے؟ 1/6 کتنا بنتا ہے 100 کا؟ ایسا کچھ ہوگا، ٹھیک ہے. آٹھواں حصہ، 8واں جو حصہ ہے وہ 12 روپے بنتا ہے، اور تو چھٹا حصہ کتنا بنے گا؟ یہ 16 روپے. تو 16 روپے ابا کو دیں گے، 16 روپے اماں کو دیں گے، باقی جو بچ گیا آگے اولاد کے اندر تقسیم کیا جائے گا. ہاں وہ آگے والی آیت میں آ رہا ہے جی. ٹھیک ہے جی، یہ صرف اولاد کا معاملہ چل رہا ہے ابھی. وَلِأَبَوَيْهِ، والدین میں سے ہر ایک کے لیے، اگر مرنے والے کی اولاد موجود ہے ہر ایک کو چھٹا حصہ دیا جائے گا. ٹھیک ہے. فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ، اگر مرنے والے کی کوئی اولاد نہیں، نہ نرینہ اور نہ ہی بچیاں، تو پھر اور ورثاء کے اندر اگر اماں ابا دونوں موجود ہیں، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، اب ماں کو چھٹے سے بڑھا کر، یعنی جو 16 روپے مل رہا تھا یہ ڈبل ہو کر 33 روپے ہو جائے گا. کتنا ہو جائے گا؟ 33 روپے. کب ہوگا؟ جب مرنے والے کی اولاد موجود نہ. اگر اولاد ہے 16 روپے پہ اٹکے گی، اور اگر اولاد نہیں ہے 33 روپے پہ پہنچ جائے گی. ابا حضور کا کیا کریں گے؟ ظاہر ہے ابا بھی تو ہے. خالی ماں کو 33، باقی بچ گئے 66 روپے، ابا کو اٹھا کر دے دیں گے. کس کو دے دیں گے؟ ابا کو. ٹھیک ہے. اس کے ضمن میں چھوٹی سی بات اپنے دماغ میں رکھیں، وہ یہ ہے عورتوں کو بھلے وہ ماں کی صورت میں ہو، ہاں اولاد موجود نہیں ہے، 1/، مطلب یہ سلس بن گیا نا، سلس، 1/3، 1/3. ٹھیک ہے. عورتوں کا جو حصہ لگے گا وہ زیادہ سے زیادہ 2/3 لگے گا، زیادہ سے زیادہ کل مال کا 2/3 لگے گا. اگر اولاد نہیں ہے کوئی بھی، ماں باپ زندہ ہے، کل مال کا 1/3، کل مال کا 1/3 ان کو مل جائے گا. باقی جو 2/3، 66 روپے جو باقی بچے ہیں، ابا حضور کو دے دیں گے کہ جائیں آپ سگریٹ پی لیں. ہاں جب بھی بجٹ آتا ہے تو یہ سگریٹ کے اوپر ٹیکس لگتا ہے نا. لگتا ہے ایسا ہے کہ پاکستان کو مقروض سارے نشیوں نے کیا ہوا ہے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو سگریٹ ابا کو بولیں سگریٹ وغیرہ نسوارا وغیرہ کھا لیں. فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اولاد کوئی نہیں ہے، ماں باپ زندہ ہیں، ساتھ میں بہن بھائیوں کا پنگا بھی ہے، تو بہن بھائی اگر موجود ہیں تو یہ ماں کے حصے پر اثر انداز ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. مرنے والا مر گیا، اولاد کوئی نہیں، ماں باپ ہیں. اب ماں باپ کو ملنا تھا کتنا؟ اماں کو 33 روپے بی سی ڈالنے کے لیے. کس کے لیے؟ چلو میں بی سی ڈال لوں گی جی، میرا بیٹا مرا ہے، جو پیسے ملے ہیں 33 روپے بی سی ڈال لوں گی. ٹھیک ہے. وہ 33 روپے اس کا حق بنتا تھا، لیکن ادھر ادھر
بہن بھائی بھی کہیں نہ کہیں سے نکل آئے، بھلے وہ مرنے والے کا ماں شریک ہو، باپ شریک ہو، یا ماں باپ دونوں کا مشترکہ شریک ہو، وہ نکل آیا۔ اب یہ آتے کے ساتھ ہی ماں کے حصے پر اٹیک کریں گے، تو ماں کا حصہ جو 1/3 بنتا تھا وہ کم ہو کر، یعنی 1/3 سے کم ہو کر 1/6 پہ آ جائے گا۔ کس پہ آ جائے گا؟ 1/6 پہ آ جائے گا۔ تو یہ فرماتے فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، مرنے والے کی اولاد نہ ہو، ماں باپ ہوں، ساتھ میں کوئی بھائی بہن بھی اٹھ کھڑا ہوا، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، اما حضور کو چھٹا حصہ ملے گا۔ کب؟ یہ تمام معاملات کب کرنے ہیں؟ من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین، کہ قرض اور وصیت کی ادائیگی کے بعد باقی ماندہ مال میں یہ حصہ ملایا جائے گا۔ آباؤکم و ابناؤکم، تمہارے والدین اور تمہاری اولاد، لا تدرون، اے مخاطب تم نہیں جانتے، ایہم اقرب لکم نفعا، کہ ان میں سے کون تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ بندہ تو چاہتا ہے سارا میرے بچے کو مل جائے، لیکن شریعت نے کہ نہیں، آپ نے بیٹیوں کو بھی دینا ہے، کیونکہ تمہاری ظاہر کی آنکھ سمجھ رہی ہے کیا کہ جی بیٹے کام کما لیں گے۔ جنازہ اٹھا، قبرستان کے قریب لے کر گئے، اسٹے کیا، ایک بندہ آیا اور اس نے آ کر جنازے کی چارپائی پکڑ لی، سچا واقعہ، چارپائی پکڑ لی اور اس نے کہا کہ بھائی روکو روکو جنازہ، بھائی اس بندے نے میرے 25 لاکھ روپے دینا ہے، جب تک یہ 25 لاکھ روپے دے گا نہیں ہم تدفین نہیں کرنے دیں گے۔ شور مچ گیا، کون ہے اس کا والی وارث؟ 8-10 اس کے جوان بیٹے تھے، انہوں نے کہا ہم تو کچھ جانتے نہیں کون ہے یہ، ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، بیٹے تو ہم ہیں، ہمارے پاس کوئی ثبوت ہی نہیں۔ اس نے کہا نہیں بھائی، جب تک 25 لاکھ روپے کی کوئی ذمہ داری نہیں اٹھائے گا تب تک ہم جنازے کو دفنانے نہیں دیں گے۔ شور مچ گیا، مچتے بات گھر تک پہنچ گئی۔ ایک بیٹی تھی صرف، صحیح، ایک بیٹی تھی صرف۔ بیٹی کو پتہ چلا کہ باپ کے جنازے کو دفن نہیں کرنے دیا جا رہا، تو بیٹی نے سارے زیورات نکالے اور لے جا کر اس بندے کے قدموں میں رکھے کہ خدا کے لیے ان کو بیچ کر اپنا قرض وصول کر کے میرے باپ کو دفن کرنے دو، اوپر کے جو پیسے بنتے ہیں میں اپنا مکان بیچ کر میں تمہیں قرض لوٹا دوں گی۔ کام کون آیا؟ بیٹی آئی۔ تو وہ بندہ وہاں پر کھڑا ہوا، مجھے معاف کیجئے گا، میں نے غلط بیانی کی تھی، 25 لاکھ روپیہ اس نے میرا نہیں، میں نے اس کا دینا تھا، میں صرف جانچنا چاہ رہا تھا اس کا حقیقی والی وارث کون ہے۔ تو شریعت نے کہا تمہیں پتہ نہیں، تم بیٹوں کو اچھا سمجھو گے، بیٹے اچھے نہیں ہوں گے۔ یہاں پر کتنے لوگوں کا انتقال ہوا اور ان کی اولاد اس سے منہ میں گٹکا ڈال کر جنازے کے لیے شریک بھی نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، ایکم اقرب لکم نفعا فریضۃ من اللہ، یہ سارے حصے اللہ کی طرف سے مقرر شدہ ہیں۔ ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ کی ذات ان تمام باتوں کو جانتی ہے، مطلب کیوں دلوا رہے ہیں، اور دلوانے میں کمی زیادتی کا جو معاملہ ہے اللہ کی ذات اس میں بڑی حکیم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے، باقی انشاءاللہ کل